السلام علیکم دوستو، آج کی سٹوری کا آغاز ہم ایک گھر سے کرتے ہیں جس میں بہو، ساس، ہسبینڈ اور کئی اور لوگ رہتے ہیں۔ بہو کو ٹاسک دیا گیا کہ آج کھانا تم بناؤ گی، جس نے پانی کا گلاس اٹھ کے کبھی نہیں پیا تھا۔ اسے میری ماں نے حکم دیا، وہ اٹھی، جیسے تیسے کر کے 3 سے 4 گھنٹے لگائے اور کھانا بنایا، مگر نمک مرچ اس ٹیسٹ کے مطابق نہیں تھی جسے پرفیکٹ کہا جاتا ہے۔ اس لیے کھانا گھر کے کسی فرد نے نہیں کھایا اور طنز کیا۔ اپنے ماں کے گھر سے یہ سیکھ کے آئی ہوں۔ میں 8 گھنٹے کی ڈیوٹی کے بعد گھر آیا، ابھی بیگ گھر میں نہیں رکھا تھا کہ میری ماں کہنے لگی، ہم تو صبح سے بھوکے بیٹھے ہیں، بازار سے کچھ لے کے آؤ کھانے کے لیے۔ میں نے ایک طنز اپنی سہمی ہوئی بیوی پر ڈالی اور مارکیٹ چلا گیا۔ کھانا لے کر آیا تو سب کھانے لگے۔ میں نے اپنے بیگم کو بازو سے پکڑا اور کچن میں لے گیا۔ کیا پکایا ہے آج؟ اس نے آنسو آنکھوں میں ہی کہیں روکے ہوئی تھی، میری بات سن کر مسکرا دی۔ باقی سب کی طرح تم بازار والا کھانا نہیں کھاؤ گی؟ میں نے جواب دیا، نہیں، مجھے تو اپنی وائف کے ہاتھوں کا کھانا پسند ہے۔ اس نے کچن میں میرے لیے کھانا لگا دیا۔ جب میں نے چکھا تو اتنا بھی بد ذائقہ نہیں تھا کہ کھایا نہ جاتا، مگر اسے اتنا مارجن ہی نہیں دیا گیا کہ وہ اپنی غلطی ٹھیک کر لیتی۔ قصور میری بیوی کا بھی نہیں تھا کہ وہ ماسٹرز کی ڈگری کر رہی تھی اور شادی ہو گئی، اسے تعلیم نے کرداری کی فرصت ہی نہیں دی۔ اور قصور میری ماں کا بھی نہیں تھا، جس نے ہاؤس وائف بن کے ساری زندگی اپنے بچوں کے لیے اچھے اچھے کھانے بنائے ہو۔ پھر وہ عورت بہو کے ہاتھ کا بنا بدمزہ کھانا کیسے کھا سکتی ہے؟ میں نے اس دن اپنی ماں کی بات بھی مان لی، بیوی کے ہاتھ کا بنا کھانا بھی کھا لیا۔ میرے ایک عمل نے مجھے اپنی لائف پارٹنر کی نظر میں ہمیشہ کے لیے معتبر کر دیا، اور اس ایک محبت بھرے عمل کی وجہ سے آج وہ ہر قسم کی ڈش بنانا سیکھ چکی ہے۔ اس دن اگر مارکیٹ سے کھانا نہ لے کے آتا تو ماں ناراض ہو جاتی، اور اگر میں اپنی ماں کی بات سن کر سب کے سامنے اسے ڈانٹ دیتا تو وہ شاید مجھ سے بدگمان ہو جاتی۔ رشتوں میں بیلنس قائم کرے اور اتنا مارجن ضرور دے کہ لوگ ایڈجسٹ ہونا سیکھ لے۔ محبت کا جذبہ کبھی نہ ختم ہونے دے، کیونکہ میاں بیوی ایک دوسرے کا لباس ہوتی ہے، اور لباس خراب ہو جائے تو بڑے بازار میں اتارا نہیں جاتا، پیوند لگایا جاتا ہے۔ رشتوں میں بھی پیوند لگائے۔ اللہ حافظ۔